کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، اور جو آپ کی زلفیں ہیں اور چہرے پر بکھر گئی ہیں دونوں طرف، یہ مشک فام دو خوشبودار جو ہے آپ کی جو زلفیں لٹک رہی ہیں وہ کیسی ہے؟ جیسے دن ہو یا سحر ہو، صبح کا وقت ہو اور اجالا چمک رہا ہو اور کنارے کنارے اندھیریاں ڈوب رہی ہوں، اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر زلف عنبری بکھر جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ چاند جو ہے چمک رہا ہے، دن نکل رہا ہے اور رات ڈھل رہی ہے۔ اسی کو کہا چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، ایک انوکھی ہے سحر جس سے بہم ہے شام دو۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، شب کے حسین پردے میں چمکے مہ تمام دو۔ مہ تمام مطلب پورا چاند۔ شب کے حسین پردے میں چمکے مہ تمام دو، اور پی کے پلا کے میں کشو تلچھٹ دوروں نے جام دو۔ علماء کا جو کلام ہوتا ہے ذرا سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت کا جام اگر کسی کو مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اس جام میں بھی ایک وہ ہوتا ہے جو صاف شفاف ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو تلچھٹ ہوتا ہے، نیچے کا بیٹھی ہوئی چائے ایک دم نیچے کی جب ملتی ہے تو آدمی کہاں پسند کرتا ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے پی لیا، اب جو تلچھٹ بچی ہے وہ بھی قطرہ دو قطرہ مل جائے تو ہماری زندگی جو ہے ہماری زندگی پار لگ جائے گی۔ کہ پی کے پلا کے میں کشو تلچھٹ دوروں نے جام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو۔ میدان نعت شاہدی اختر ہے پر خطر زمین، میدان نعت شاہدی اختر ہے پر خطر زمین، یہ مجلس غزل نہیں منہ کو ذرا لگام دو، یہ مجلس غزل نہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو اذان اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، 12:53 پہ زوال ختم ہوتا ہے اور 55 پہ اذان شروع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے یہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر 2 رکعت ہے تب تو ٹھیک ہے، زوال کے بعد شروع ہوئی ختم ہو گئی، لیکن زوال کے وقت میں اگر 4 رکعت انہوں نے پڑھی ہے، زوال کے وقت میں شروع کیا ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی اور اس نماز کو توڑ دینا واجب ہے، اور ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو آئندہ سے آپ سبھی لوگ اس بات کا خیال رکھیں، 3 ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سورج نکلنے سے لے کر کے 20 منٹ تک کا جو وقت ہوتا ہے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کا جو 20 منٹ کا وقت رہتا ہے، اور یہ دوپہر میں جو زوال کا وقت رہتا ہے۔ تو صبح اور شام کا وقت تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سورج نکلا 20 منٹ 25 منٹ ہم نے انتظار کر لیا، سورج ڈوبنے کا ہمیں وقت معلوم ہے، اس سے 20 منٹ پہلے کا ہم نے جو ہے احتیاط کر لیا۔ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، گھٹا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے 12:53 پہ زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے 12:53 سے پہلے یہ کبھی 20 منٹ رہتا ہے، کبھی 25 منٹ رہتا ہے، آدھا گھنٹہ تک پہنچ جاتا ہے یہ۔
تو یہ جو ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے نماز شروع کر دیا اور یاد آ گیا کہ یہ مکروہ وقت ہے تو توڑ دینا واجب ہے، نہیں توڑے گا تو گنہگار ہوگا، اور پھر وہ نماز اسے دہرانی ہے، توڑے چاہے نہ توڑے، تو نہ توڑ کر کے وہ گنہگار بھی ہوگا، دہرانا بھی ہوگا۔ تو آپ تمامی حضرات اس بات کا خیال کر لیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مکروہ کے وقت ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں اور اپنی سنتیں یا اپنی جو ہے قضا نمازیں ہم شروع کر دیتے ہیں، تو اس بات کا لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ اگر میں اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں پڑھوں تو اس کا مفہوم زیادہ واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ اور تیزی سے اس کی طرف بڑھو جس جنت کی کشادگی زمین و آسمان کی برابر ہے۔ یہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جو مسافت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز رفتار گھوڑا اگر مسلسل دوڑے تو 500 سال کی میں جا کر کے وہ اس آخری حد کو پہنچے گا۔ اتنی کشادگی ہے، اور یہ جنت کی نہیں بلکہ جنت کے ایک دروازے کی کشادگی ہے۔ اس جنت کا ایک جو دروازہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اتنا چوڑا ہے کہ اگر 500 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس بازو سے لے کے اس بازو تک پہنچے گا۔ پھر بھی جنت میں جب جنتی جائیں گے تو احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کے ازدحام اور کثرت کی وجہ سے، ان کی بھیڑ کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر چر کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ٹوٹ جائے گا، مطلب یہ ازدحام اور کثرت بتانی مقصود ہے جنتیوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور پھر اس جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے، اور ان متقیوں کی جو اوصاف جو صفات بیان کیے گئے ہیں وہ سنیں۔ ان متقیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ينفقون فی السراء، جو خاموشی سے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بند مٹھی دے دیا، کسی کو پتہ نہ چلے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا جو داہنے کو دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا کہ نہیں دیا، کتنا دیا، کس کو دیا، کچھ اسے خبر نہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، مشکل وقت میں، خوشی کے وقتوں میں وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور احسان فرمانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 کے اوپر تو میں گفتگو نہیں کروں گا، میری بنیادی جو آج عنوان سخن ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم دیا ہے، بلکہ آپ روز آنا ہر ہفتے میں آپ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کے اخیر میں آپ یہ سنتے ہیں، بلکہ خطبے کا ٹیپ ہی اس بات کے اوپر بند ہوتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اتنی چیزوں کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے، اس میں ایک احسان ہے جس کے حوالے سے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ارشاد فرمایا ہے، اسے اگر ہم اپنے عام گفتگو میں بتانا چاہیں تو اسے ہم کہتے ہیں حسن اخلاق، حسن سلوک۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے سلوک۔ اخلاق کا یہ مطلب ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ ذرا چاہوں گا، دیکھیں آپ کی مسجد بڑی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور جو ہے جس اعتبار سے یہ مسجد اور جس اعتبار سے نمازی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کی آمدنی اس اعتبار سے نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، آپ ہی کے جو ہے حسن عطا کے اوپر یہ بھروسہ ہے اس مسجد کا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جمعہ کے چندے میں خصوصی طور پر اس بات کی طرف توجہ دیں تاکہ اس مسجد کا نظم و نسق جو ہے وہ حسن و خوبی چلتا رہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے زیادہ مسجد کی جھولی میں ڈالیں تاکہ جو ہے اس کا خرچ چلتا رہے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر ہفتے کا خرچ نکال لیتے ہیں، بلکہ دن کا ایک خرچ اگر ہم سمجھتے ہیں تو ایک آدمی کا 100 روپیہ 50 روپیہ کہیں نہیں گیا ہے۔ اگر 100 روپیہ وہ مان کے سوچ لے کہ ایک دن کا میرا جیب خرچ جو ہے راہ خدا میں اگر چلا گیا ہے تو یہ بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے اس گھر کے لیے۔ تو آپ حضرات اس پر خصوصی توجہ دیا کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کون سا عمل لے کر کے جائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہمیں لے کر کے چلی جائے گی، روزے ہمارے لے کر کے چلے جائیں گے، بلا شبہ ہر نیک عمل جنت میں جانے کا سبب ہے،
لیکن اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کون سا عمل لے کر کے جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور حسن اخلاق، یہ سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الی اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ کون سے بندے پسند ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوتا ہے، سب سے زیادہ بامروت اور حلیم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے محبوب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے قریب جس کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب جسے نشست ملے گی اور جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا۔ اب اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی سے ہنس کر کے بول دینا یہی اخلاق ہے، کسی سے میٹھی باتیں بول دینا یہی اخلاق ہے، کسی سے جو ہے اچھی باتیں اور میٹھے بول دینا یہی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق ان باتوں کا نام نہیں، حسن اخلاق کا نام یہ ہے کہ آدمی کے اندر حلم و مروت پائی جائے، اخلاق و کردار پایا جائے، شریعت کے مطابق زندگی اس کی گزرتی ہو، ان تمام چیزوں کو اگر ملایا جائے تب جا کر کے حسن اخلاق بنتا ہے۔ اخلاق ایک باطنی چیز ہے، انسان جس چیز سے مل کر کے بنتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح یہ باطنی چیز ہے اور جسم یہ ظاہری چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر پائے جانے والی جو چیزیں وہ دو ہیں، ایک جو ہے اخلاق ہے، یہ باطنی چیز ہے، ایک سلوک ہے جو ظاہری چیز ہے۔ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس فطرت کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ فطرت کبھی عادتاً ہوا کرتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے۔ معمولی سی بات کے اوپر ناراض ہو جانا، معمولی سی بات کے اوپر بھڑک جانا، معمولی سی بات کے اوپر کسی کو جو ہے کچھ کہہ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے برے اخلاق ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہی کو مشق کے ذریعہ، ممارست کے ذریعہ، تعلیم کے اوپر ہم عمل کر کے اب انہی اخلاق کو ہم بدل دیتے ہیں تو یہ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ معمولی سی بات کے اوپر اپنے خادم اور نوکر کے اوپر کوئی بھڑک جائے اور اسے نوکری سے اگر نکال دے تو یہ تو برے اخلاق ہیں، یہ اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آدمی احادیث نبویہ کو پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کیا اور ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا۔ کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کام کیا تو ایسے کیوں کر دیا، تم نے یہ کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تم گئے کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی مجھ سے کسی بات کے اوپر نہیں ٹوکا۔ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں گیا، میں بچہ تھا، جا کے بچوں کے ساتھ میں کھیلنے لگا اور وہ کام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر ہاتھ رکھا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یا انیس اذهب لما امرتک، اے انیس، یہ حضرت انس کو تصغیر کے ساتھ پیار اور محبت میں تصغیر کے ساتھ کہا انیس میں نے جس کام کے لیے تم سے کہا تھا اس کام کے لیے گئے نہیں، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ آواز دے دے، 2 مرتبہ آواز دے دے، تیسری مرتبہ آدمی جھڑک کے کنارے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ کسی کام کے لیے وہ نہیں جاتا ہے تو آدمی دوسری مرتبہ اس سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم سیرت طیبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور معمولی سی بات کے اوپر جو ہم بھڑک جاتے ہیں یا غصہ آ جاتا ہے یا معمولی سی بات کے اوپر ہم ڈر جاتے ہیں کسی بات سے، ان چیزوں کو اگر ہم ختم کر لیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں تو یہ اخلاق حسنہ بن جاتے ہیں اور یہی ہمیں جنت میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ما شیء اثقل فی المیزان یوم القیامۃ من حسن الخلق، حسن اخلاق سے زیادہ میزان عمل پہ کوئی بھی عمل بھاری نہیں ہوگا، اتنا حسن اخلاق کو عمل دخل ہے۔ یہ حسن اخلاق اتنی اہمیت ہماری زندگی میں رکھتا ہے کہ اس حسن اخلاق کی وجہ سے ہماری عبادات بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ اگر یہی حسن اخلاق اگر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب یہ عبادات سے جڑتا ہے عبادات کو مقبول کر دیتا ہے، معاملات سے جڑتا ہے معاملات کو مقبول کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ فإن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے، یعنی بری بات جتنی بھی ہے بد اخلاقیوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو عبادت ایسی ہے جو آدمی کو حسن اخلاق کے اوپر مشق و ممارست پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی یہ عبادت ہمارے اندر حسن خلق پیدا کرتی ہے، اور یہی حسن خلق جب ہماری عبادت میں نہیں ہوتا ہے تو وہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بات نہ چھوڑے، جھوٹے کاموں کو نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزہ اس بری چیز کی وجہ سے اور ایک ایسی چیز جو ہمارے اخلاق میں نہیں ہے، یعنی جھوٹ اور فروخت گوئی اور غلط کام، اس چیز کی وجہ سے روزہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی عبادت اگر ہمارے
इसी इबादत में हुस्न अखलाक आ जाता है, तो ये इबादत हमें मुत्तकी और परहेजगार बना देती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पिछली कौमों के ऊपर रोजा फर्ज किया गया था तुम्हारे ऊपर भी फर्ज किया गया है, और उसकी वजह क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि ये रोजा तुम्हें मुत्तकी और परहेजगार बना दे और जन्नत की राह पर डाल दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जिंदगी में अमली तौर पर लोगों के सामने ये पेश करके भी दिखाया है, और सहाबा किराम की मश्क और तरबियत भी इस बात के ऊपर की है। एक सहाबी थे हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि एक दिन मेरा गुलाम मेरी नाफरमानी कर बैठा, मैंने अपने गुलाम को गुस्से के मारे मैं कोड़े से उसे मार रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज से मुझसे कहा या अबा मसूद, कहते हैं मैं गुस्सा इतना था कि मैं उस आवाज के ऊपर मेरी तवज्जो नहीं गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में पहचान नहीं सका। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मेरी कानों में आई और मैंने पलट कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कहते हैं कि गुस्से से जो है मैं बिल्कुल लाल पीला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे एक जुमला इरशाद फरमाया और फरमाया कि लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, जितना तू इस गुलाम के ऊपर कुदरत रखता है और पावर रखता है, अल्लाह तबारक व तआला तेरे ऊपर इससे ज्यादा कुदरत और पावर रखता है। तो आज अगर तू इसके ऊपर जुल्म करेगा और हद से ज्यादा इसे सजा देगा तो तू ये भी तो सोच कि मैदान महशर में रब तबारक व तआला अगर अदल से काम ले और वो अपनी कुदरत और ताकत का मुजाहरा कर दे तो ऐसी सूरत में कौन तुम्हें बचा सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उन्हें जो है इस बात पर तंबीह की, और सहाबा किराम के अंदर इताअत गुजारी का जज्बा तो हद दर्ज था। उन्होंने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाते हुए कहा या रसूलल्लाह आप गवाह हो जाएं, मैंने इस शख्स को रज़ाए रब के लिए मैंने इसे आज़ाद कर दिया, और उसी वक्त उन्हें आज़ाद कर दिया। ये हुस्न अखलाक है कि आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले और उन आदात व अतवार को इख्तियार करे जिसका शरीयत मुतहर्रा ने हुक्म दिया है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखें। आपने बहुत सुना होगा, ताइफ के वाक़यात भी सुने हैं, फतह मक्का के वाक़यात भी सुने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपने कबीले बनु तय के ऊपर आपने लश्कर अंदाजी किया। कबीले बनु तय के सरदार उस वक्त आदी इब्न हातिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब कोई मेरे सामने ले लेता था तो मैं गुस्से से पागल हो जाता था। मैंने अपने गुलाम को बुलाया और बुला करके कहा मेरे लिए हमेशा एक काफिला तैयार रखना, और जैसे ही ये सुनना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर आ रहा है फौरन मुझे बताना, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। चुनांचा लश्कर वगैरह तैयार करके रखा गया। अचानक एक दिन वो गुलाम दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अपने काफिले पर सवार हुए, अपना लश्कर लिया, जरूरियात जिंदगी उन्होंने ली थी और लेकर के वो शाम की तरफ निकल गए। चूंकि वो खुद ईसाई थे और ईसाइयों में कई एक जो है फिरके थे, उनमें एक रकूसा फिरका था, उससे वो ताल्लुक रखते थे। उन्होंने सोचा शाम में हमारे हम मजहब है, वहां पर मेरी जिंदगी जो है अच्छी कट जाएगी। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये निकल गए। लेकिन जल्दी जल्दी में उनकी जो बहन थी वो बहन छूट गई और वो किसी ज़रूरत से गई हुई थी। जब वो आई है और इस्लामी लश्कर का हमला होता है, कबीला बनु तय जो है शिकस्त खा जाता है, तो जितने भी लोग थे वो गुलाम बना लिए गए, जो औरतें थी बादी बना ली गई। मदीना तैयबा जब वापस आए तो अदी इब्न हातिम की जो बहन थी वो भी कैद कर ली गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काशान अक़दस से निकले तो अदी इब्न हातिम की जो बहन थी और हातिम ताई की जो बेटी थी, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि या रसूल अल्लाह उम्नुन अलैया, मेरे ऊपर रहम करें कि हलकल वालिद, मेरा बाप फौत हो गया है, वह गाबल वाफिद, और जो मेरे सरपरस्त थे वो रफू चक्कर हो गए हैं, वो भाग गए हैं, मेरे कोई भी नहीं, मेरे ऊपर रहम करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नंगे सर को ढकने के लिए अपनी चादर मुबारक इनायत कर दिया था, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद एक काफिला सहाबा किराम का बनाया, 2 लोगों का, और उस काफिले के साथ इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। जाते वक्त उन्हें जोड़ा इनायत किया, जरूरियात जिंदगी उन्हें दी, और देने के बाद उन्हें वापस कबीले बनु तय में उन्हें भेज दिया। ये जब वहां पहुंचती है, भाई बहुत परेशान था अपनी बहन के लिए। जब पहुंचती है और भाई से मुलाकात होती है तो पहले तो खूब नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि तूने अपने बाप की इज्जत को जो है छोड़ दिया, गैरों के हाथों में छोड़ दिया है। जब उसके बाद शिकवा शिकायत खत्म हुई तो अदी इब्न हातिम ने पूछा तुमने मोहम्मद को कैसा पाया? तो इनका बयान है, कहती है कि तुम्हें जरूर उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बादशाह है तो ऐसे बादशाहों के पास जाना चाहिए कि बाइज्जत लोगों की इज्जत करना वो जानते हैं, और अगर वो बादशाह नहीं है, नबी है, तो उनके पास जाना हमारे लिए फजीलत की बात है। चुनांचा अदी इब्न हातिम आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाते हैं, और ऐसे नहीं बिठाते बल्कि अपने काशान अक़दस में लेके जाते हैं, अपने गद्दे के ऊपर बिठाते हैं, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुफ्तगू होती है तो हजरत अदी इब्न हातिम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ अदी, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या तुम जानते हो कि तुम जो है रकूसा नामी जो है फिरके से ताल्लुक रखते हो? कहा हाँ मैं तो ये बात जानता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या
تو یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہے اپنے قوم سے تم 1/4 مال غنیمت اور مال تم لیتے ہو ٹیکس کے طور پر اور اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہو. ان کی زندگی کی ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول نے ان کے سامنے رکھی کہ وہ دنگ رہ گئے کہ عرب کے لوگ اور میرے قبیلے کے لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں, یہ کیسے جان گئے؟ عدی ابن حاتم کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, کیونکہ بادشاہوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے ہو کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے, تو سنو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہوگی کہ دینے والے تو موجود ہوں گے لیکن کوئی لینے والا موجود نہیں ہوگا, یعنی زکات لینے والا کوئی مستحق زکات نہیں نظر آئے گا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس عراق اور بغداد کی وہاں سے جب مال غنیمت بھیجا گیا اور زکات کی رقم بھیجی گئی, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے واپس بھیج دیا, کہا یہاں مت بھیجو, وہیں پر جو ہے جو لوگ مستحق ہیں انہیں دے دو. کہا یہاں جتنے مستحقین ہیں سب کو دے دیا گیا ہے. کہا جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں رقم کی مہر نہیں ہے ان کی شادی کرا دو اور مہر کی رقم انہیں دے دو. کہا وہ بھی کر دیا گیا ہے. جو غریب ہیں ان کے کاروبار پہ لگا دو. کہا وہ بھی کر دیا گیا ہے. کہا جو لوگ جو ہے ذمہ ہے ان کا ٹیکس معاف کر دو, ان کا ٹیکس واپس کر دو. کہا ان کا ٹیکس بھی واپس کر دیا گیا ہے, اب کوئی بھی لینے والا نہیں ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہاں مت بھیج رہا, وہیں پہ غربا میں تقسیم کر دو. تو یہ دور بھی اسلام نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام میں مستحق زکات کوئی نہیں تھا, دینے والے تو موجود تھے لینے والے موجود نہیں. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمان امن میں نہیں ہے تو سنو اسلام اس قدر غالب ہو جائے گا کہ ایک وہ دور آئے گا کہ عراق سے ایک خاتون تنے تنہا زیورات میں لد کر کے وہ مکہ مکرمہ آئے گی, حج کرے گی اور تنے تنہا وہ چلی جائے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی شخص کا خوف نہیں ہوگا. حضرت عدی ابن حاتم مسلمان ہو جاتے ہیں. اس واقعے پر اگر آپ غور کریں, آج اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو وہ کتنی زبردستی کرتا ہے, کتنا ظلم کرتا ہے, اسے ہر طرح سے آدمی ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باعزت گھرانے کو عزت کے ساتھ آپ پیش آئے ہیں اور اخلاق کریمانہ آپ نے دکھایا ہے, وہ مسلمان ہو گئے. اخلاق انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں. آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ نظر آئے گا, ایک اخلاق حمیدہ ہوتا ہے, ایک اخلاق کریمہ ہوتا ہے اور ایک اخلاق عظیمہ ہوتا ہے. اخلاق حمیدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ جتنی برائی کی جائے وہ اس کا اتنا ہی بدلہ لے, اس سے زیادہ کا وہ بدلہ نہ لے. عام طور پہ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک تماچا مارتا ہے تو سامنے والا 2-4 گھوسے اس کو لگا دیتا ہے. لیکن اخلاق حمیدہ یہ اخلاق نہیں, یہ تو بد اخلاقی ہو گئی. اخلاق حمیدہ یہ ہے کہ آدمی ادھر سے جتنا ظلم کرے بس اتنا ہی اس کا بدلہ لے, یہ اخلاق حمیدہ ہے. اخلاق کریمہ یہ ہے کہ سامنے والا اگر ظلم کر دے تو یہ شخص اسے معاف کر دے. لیکن اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ سامنے والا ظلم کرے, اس کے ظلم کو معاف بھی کر دو, اس کی زیادتی کی بھی معاف کر دو اور مزید اس کے ساتھ بھلائی کرو. ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ جا رہے تھے, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اوباش نوجوان بھی اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان نوجوانوں نے اس بزرگ کے اوپر بڑے جملے چست کیے, گانے بجانے بولتے تھے, ان بزرگ کو برا بھلا کہتے تھے. یہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے, خاموشی سے جا رہے تھے. کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا حضرت یہ اتنا زیادہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے لیے بددعا کر دیجیے نا. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہ جیسے دنیا میں یہ لوگ خوش ہیں ویسے انہیں آخرت میں بھی خوشی عطا کر دے. لوگوں نے کہا آمین. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جتنے بھی اوباش نوجوان تھے وہ اپنی بد اخلاقی, بد کرداری, بد عملی کو چھوڑ کر نیک بن گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے. اب آخرت میں بھی انہیں خوشیاں مل گئی ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے اور اسی کو اللہ رب العزت نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, کہ محبوب تیرے تو اخلاق ہی بڑے عظیم ہیں. کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ قیامت تک اس کی نشانی نہیں ملتی ہے. اور یہی چیز ہمیں جنت میں جانے کا بڑا سبب بنے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.